ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, فیس بک والا جب بنا تھا تو آپ نے کبھی ان کی وہ پکچرز دیکھی ہیں کہ جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو کتنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. امیزون والے نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس نے بھی ایک اپنے گھر کے گیراج سے اسٹارٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. دیکھیں شروع دن سے اپنا مائنڈ جیسا بنائیں گے ویسی پلاننگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. بنانے کو دیکھیں بزنس کے لیے پیسہ چاہیے, پیسہ بھی بنا لیں گے ہم نا. لکیلی ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پیسہ بنانا آسان ہے, بلیو می. تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ لڑکیاں ہو, ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, گھر سے نکلنا ہے تو جاب فائنڈ ہوگی, ٹھیک ہے. گھر سے نکل کے ہی جاب ہوگی, گھر سے نکل کے ہی دکان پہ بیٹھنا ہے. تو پہلے کام کرنا یا کمانا بہت مشکل تھا. اب کیسے مشکل نہیں ہے کہ ہم لڑکیاں گھر بیٹھ کے نا, اگر مجھے ٹیچ کرنا بھی آتا ہے نا تو میں بہت آسانی سے سیل کر سکتی ہوں اف آئی نو کہ ہاؤ ٹو سیل, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے مارکیٹ ڈیولپ ہو گیا, فار ایگزامپل آپ جب جاب لینے کے لیے جاتے تھے تو آپ انٹرویو دینے جاتے ہو, ٹھیک ہے. تھوڑی سی نا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں جو ہماری پاکستانی لڑکیاں ابھی تک نہیں سمجھ رہی ہیں. لڑکے تو شاید, ویسے تو لڑکوں کا بھی یہ مسئلہ ہے, بڑے شائع ہیں, بڑے شرمیلے ہیں, شرم بڑی میں آ جاتی ہے. انکل دیکھ لیں گے, آنٹی دیکھ لیں گی, مجھے شرم آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑے مسئلے ہیں ہمارے. تو یہ لڑکوں کے اگر مسئلے ہیں نا تو لڑکیوں کے تو اس سے بھی زیادہ مسئلے ہیں. میری امی نے کہا تھا کیمرے کے سامنے نہیں آنا, ٹھیک ہے. ہاں جی, بھائی نے کہا ہے کہ تمہیں تو نظر ہی نہیں آنا کہیں. بندہ پوچھے کہ وہ لڑکی اگر کچھ کرنا چاہ رہی ہے نا, اچھا اس کا نا ڈفرنس کو سمجھو کیا ہے. پہلے وہ جاب کرتی ہے نا اگر, تو اس کو بھی تو آفس جانا ہے نا, دنیا کو فیس کرنا ہے. چلو مان لیا نقاب کر لیا, میں تو کہتی ہوں کہ فیس کرو کیمرہ, چاہے نقاب کر کے کر لو, ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر مسئلہ ہی شروع ہو جاتا ہے جی. اب مجھے تھوڑی سی چڑ شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب میری بنتی نہیں ہے. مطلب جو کہہ دیتا ہے نا جی مجھے نا امی نے یہ کہہ دیا تھا, میں کہا تم میرے ساتھ نہیں کام کر سکتے, ٹھیک ہے. لائک جس کو تو امی ابو یہ کہہ دیتے ہیں نا, فرینکلی اسپیکنگ ہم بھی ایسے ہی بن کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت دور تھوڑا اور تھا. آج سے اسٹریٹ آپ 3-4 سال پہلے پیچھے چلے جائیں نا, تو جب امی کہتی تھی نا تو واقعی وہ امی کہتی تھی تو صحیح سمجھ بھی آتی تھی, کیونکہ یقین کریں تب سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا. تو سوشل میڈیا مجھے آج بھی یاد ہے کہ شروع میں ہمیں جب ہمارے اکاؤنٹ میں لڑکے بھی ہوتے تھے نا تو رشتے دار جو تھے نا وہ کاؤنٹ کرتے تھے, اس کی پروفائل میں اتنے لڑکے ہیں, یہ ایسی لڑکی ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے, ہائے اللہ اس کے اتنے فالوور, واو, ٹھیک ہے. مطلب دیٹس the thing کہ دیٹس the difference of environment اور مائنڈ سیٹ. دیکھو ٹائم کے ساتھ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ لوگ جو پہلے لڑکے ہیں پروفائل میں اب ہمارے فالوور ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ہماری پروفائل کے اوپر ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی, ہم کوئی نالج شیئر نہیں کر رہے, تو ہم جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا 70 قسم کی ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے, پروفائل لاک ہے, تم جھانک نہیں سکتے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ چیز پہلے تھی. اب آپ 3-4 سال پہلے آگے آ جائیں تو اب کیا چل رہا ہے, اب آپ دیکھیں گے ویسے یہ چیز پرسنلی آئی ڈونٹ لائک اٹ کہ ہمارے ہاں فالوورشپ بڑھانے کے چیزیں کیا کیا بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب نا وہ ایک صحیح, اور اب یہاں پر بھی ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ صحیح اور غلط کا نا پیمانہ کیا ہے, لمیٹیشنز کیا ہیں. ہم نے فالوور بھی لینے ہیں, ہم نے کام بھی کرنا ہے, ہم نے دنیا کے سامنے بھی آنا ہے, لیکن ہم نے وہ اس کنٹینٹ کے ساتھ آنا ہے یا اس چیز کے ساتھ آنا ہے جس میں ہم مارکیٹ کے اندر کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں یا ہم لوگ ویلیوز کو کنسیڈر بھی کر رہے ہیں. سو میری نظر میں جسٹ فالوورشپ لینے کے لیے آپ اپنے کچھ بھی کانٹینٹ ڈالو, اٹس ناٹ ورتھ فل, ٹھیک ہے. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اب اس میں کیا ڈبیٹ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم ہوتا ہے کہ دیکھیے اچھی چیز کم پھیلے گی, بری چیزیں بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اگر ایسی پروفائل بناتے ہیں نا کہ میں ماڈلنگ کرنا شروع کر دوں گی تو میرے فالوور بہت زیادہ ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی میں بات کرتی ہوں کہ بھئی آپ یہ کر لو, وہ کر لو, نالج شیئر کرو, یہ ہے, یہ ایکسپیرینس ہے میرا کہ اگر آپ ذرا سی کوئی تیلی والی بات کریں گے نا, تیلی لگا دو ذرا, یا تو خود کو ایکسپوز کرو یا پھر کوئی ایسی بات کرو, آپ کچھ غلط بات کرو یا ٹارگیٹڈ بات کرو, تو آپ کو اتنی انگیجمنٹ ملے گی کہ آپ کی سوچ ہے, ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے نا ایک پوسٹ کر دی, اٹ واز لائک آن سم ریلیجیس ٹاپک, اس میں نے مردوں اور عورتوں کو چھیڑ دیا, ٹھیک ہے. وہ
وہ میں نے تو چھیڑتے رہا اور میں اس کو نا تھوڑا سا میں حیران ہوں. میں کہا میں سارا دن بولتی رہتی ہوں یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, انفارمیشن دیتی ہوں, کوئی رسپانس نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ نے وہاں پہ مردوں کی حص کو چھیڑ دیا, مرد آگے پاور ہو گئے, ٹھیک ہے. دین آئی جسٹ ریئلائز کہ یار کبھی کبھی ایسی کرنی چاہیے, لائک آپ کی انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے اور آپ کو ذرا مزہ آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ گالیاں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں حیران ہوں جن لوگوں کو ڈیلی گالیاں پڑتی ہیں بٹ دے ڈونٹ کیئر, مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. دا تھنگ از کہ ہمیں اپنے کانٹینٹ کو کیا ہم ڈلیور کر رہے ہیں اس کے حساب سے مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا برانڈ بلڈنگ کی, تو دیکھو کانسیپٹ کو سمجھو. اف آئی وانٹ ٹو شو یو فائزہ از سم تھنگ, تو فائزہ کو نا پہلے وہ سم تھنگ اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں فار ایگزامپل میں یہ بات کروں کہ جی بزنس کی بات کر رہی ہوں میں, ٹھیک ہے, میں خود بزنس نہیں کر رہی, تو آپ کو میری بات جب میں اس پروسیس سے نہیں گزری, ٹھیک ہے, یا میری پرسنالٹی میں یا میری بات میں آپ کو کوئی بزنس جھلک نہیں رہا نا, تو آپ میری بات نہیں سنیں, ٹھیک ہے. دیٹس دا برانڈ ایکچولی, کہ آپ فار اٹس جسٹ این ایگزامپل. کہنے کی میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ہم نے کرنا ہے ای کامرس, ہم نے کرنی ہے برانڈ بلڈنگ. اس کے لیے پہلے تو آپ کو جو ہے نا پاپا کی پریشانی سے باہر آنا پڑے گا, مارکیٹ کے اندر نا خود کو بتانا پڑے گا کہ یو آر سم تھنگ, ٹھیک ہے, پھر کچھ بکتا ہے, ٹھیک ہے. بلیو می اس وقت اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اپنی ایک ایگزسٹنس مارکیٹ میں شو کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اور وہ ایگزسٹنس آپ ایک اچھے مینرز میں کریں, ٹھیک ہے, اپنی ویلیوز کے ساتھ کریں. بلیو می اف یو اچھا یہاں پہ میں آپ کو دو کہ ہم اس میں ریلیجیس سائڈ پہ تو میں نہیں جانا چاہ رہی, لیکن جتنا میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی, کیونکہ جب میں نے تھوڑا سا سامنے آنا تھا نا یوٹیوب پہ فیس بک پہ, تو میں نے کوئی بہت زیادہ ریسرچ کی اور کوئی سال تک میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ میرا کام سب کچھ سیٹ تھا, میری ہر چیز سیٹ تھی, لیکن میں پبلک کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی, جو بہت حد تک ابھی بھی گھبراتی ہوں. ابھی بھی میں اپنا 20% کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. ریزن کیا ہے, اب اس میں کیا دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے نا بڑے کلیئر الفاظ میں جو میں سمجھی اللہ کے سسٹم کو, وہ یہ ہے ہر چیز میٹر کرتی ہے آپ کی نیت پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ فلی کورڈ بھی ہیں اور آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو سبق آپ کا جو فروٹ ہے نا وہ آپ کی نیت پہ ملے گا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ جو ہے مارکیٹ کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں, اب جیسے فار ایگزامپل دیکھیں ہمارے یہاں نا چیزوں کو بہت ٹائٹ کر دیا جاتا ہے, تو اسلام از آل اباؤٹ فلیکسیبلٹی, پہلی چیز یہ, ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اسلام خود کہتا ہے دور کے مطابق چینج ہوا جائے گا, جیسا دور ہوگا آپ کو اس دور کے مطابق ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, لیکن صحیح اور غلط کی لمٹ کو کراس نہیں کرنا. قرآن پاک نا بہت سمپل ایک چیز سمجھائی گئی اور میں اس کو بہت سمپل بتاتی ہوں آپ کو, کہ نا صحیح ہے اور غلط کی لمیٹیشنز بتائی ہیں بس قرآن پاک میں, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کہیں کچھ نہیں کہا کہ تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے وہ نہیں کرنا. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ فالو دس رائٹ اینڈ رانگ پاتھ, ٹھیک ہے, اور اپنی نیت صحیح رکھو. قرآن پاک میں بار بار یہ چیز کہی ہے کہ حد سے گزر جانے والے جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ حد کیا ہے, وہ صحیح اور غلط کی حد ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہے, آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہو, یا آپ اپنے گھر کا کاروبار چلا رہے ہو, یا اپنے لوگوں اپنے گھر کو یا فیملی کو سپورٹ کر رہے ہو, تو یا کچھ بھی کر رہے ہو, اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ جو ایک چیز اور اللہ کی صحیح اور غلط کی لمیٹیشنز کا آپ خیال رکھ رہے ہو, تو آپ کچھ غلط نہیں کر رہے. تو میں نے جب اس طرح سے تھوڑا سا آنا تھا کہ بھئی وہ ایک ہماری جو متھ ہے نا سوسائٹی کے اندر جو ابھی بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں, بیکاز آپ لوگ گرلز ہیں, یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا کے بھیجوں گی, مزہ بڑا آئے گا. کہ فار ایگزامپل میں نے جب یوٹیوب پہ آنا ہے یا فیس بک پہ آنا ہے, آگے کوئی بھی کچھ بھی بکواس کر سکتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں بکواس کا ورڈ یوز کروں گی, ٹھیک ہے. اس چیز سے مجھے سب سے زیادہ ابھی بھی چڑ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ہاؤ ڈیئر یو ٹو آسک می اینی تھنگ, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم پبلک میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی جو آنے والا ہے نا وہ آپ پہ کچھ بھی بولے گا, کیونکہ وہ اپنے مائنڈ کے مطابق بولے گا. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی ہے, جہاں نہ آپ کو کوئی ایسی بات بولے
जस्ट अंडरस्टैंड कि वो अपना आप बोल रहा है, वो आप नहीं है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर 5वीं का है और वो मैट्रिक वाले से कोई भी बात करेगा तो उसका माइंड लेवल क्या है, 5वीं वाला है ना, प्राइमरी वाला है. वो मैट्रिक वाले का माइंड सेट तो समझ नहीं सकता. यहाँ पर कामयाब होने के लिए ना, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट. इवन शादियों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंड सेट अगर आपके पार्टनर का आपसे मैच करता है ना तो आपकी शादी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली. बिजनेस में अगर माइंड सेट आपका आपके पार्टनर के साथ मैच करता है ना तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली. अगर माइंड सेट मैच नहीं करता ना तो उसमें कभी इंडल्ज नहीं होना. ठीक है. सेम ऐसी है कि जब हम पब्लिक में जाते हैं, जब हमने एक ब्रांड बनाया है तो हमारी ब्रांड मार्केट के अंदर है, उसको लेने हर कोई आएगा. वो किसी को अच्छी लगेगी, वो किसी को बुरी लगेगी, लेकिन हमने अपनी जगह पे बैठे रहना है. हम क्या दे रहे हैं, हमने यूनिकनेस क्रिएट कर ली, हमने अपना एक डोमेन बना ली, हमने उस पर खड़े रहना है, हमने वो बेचना है. अपने अंदर वो क्रेडिबिलिटी लानी है. अगर अपने अंदर वो चीज लानी है कि यस यू आर द ब्रांड, तो अपने ऊपर वर्किंग करनी है. ठीक है. और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ब्रांड को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं ना वो आपको नकल करने पे मजबूर हो जाए. ठीक है. द थिंग इज कि आप जो भी बना रहे हो ना वो इतना सॉलिड हो कि आपकी अपनी वर्किंग बड़ी बेस्ट हो, वरना मार्केट के अंदर नेगेटिविटी भी आएगी, स्ट्राइक्स भी आएंगी, बड़े मसले होंगे. जैसे अभी मेरा सोशल मीडिया हैक हो गया है, पता नहीं किसने किया है. तो सीरियसली किसने किया है, किसने, फेसबुक पे? क्यों? अच्छा.